حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد بريته وأفضل خليقته، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، واللعن الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: لقد كانت مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة. صدق مولانا الإمام الباقر والأئمة الطاهرون. درود پر محمد وآل رائے سے قبل گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر علماء، فقہاء، شہداء رائے حق، حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، جناب علی حسنین صاحب کی والدہ اور جتنے بھی ان کے خانوادے کے اور حاضرین مجلس کے مرحومین ہیں، ان کی روح کو اصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، کئی مناسبتیں ایک دوسرے کے آس پاس ہیں. شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ اور 40 دن کی روایت کے مطابق شہزادی سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ اور امام عسکری علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت. تو عزیزوں، انشاءاللہ مناسبتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. آپ یہ دیکھیں، تمام اماموں نے شہزادی سلام اللہ علیہ کی شخصیت اور اس کے ساتھ ساتھ شہزادی کا جو موقف تھا، شہزادی کا اس دور کے حالات سے متعلق جو رویہ تھا، جو اسٹینڈ تھا آپ کا، جو آپ کی ان حالات سے متعلق اسٹریٹجی تھی،
اس کو تمام اماموں نے محفوظ کیا۔ اور دیکھیے شیعت جو ہے اس کا تعارف دو انداز سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے شیعت کا اعتقادی تعارف ہوتا ہے کہ شیعت کا عقیدہ یہ ہے، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم اگر مذہب تشیع سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہم اگر شیعہ ہیں تو ہمارے عقیدہ یہ، ہمارے نظریات یہ ہیں۔ اور ایک مرتبہ عمل سے تعارف ہوتا ہے۔ عمل سے تعارف کا مطلب یعنی ہماری فقہ یہ ہے، ہمارے احکام یہ ہیں، ہمارے حلال یہ ہے، ہمارا حرام یہ ہے، عمل میں ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے۔ ہر چیز سے متعلق، زندگی کے ہر حادثے، ہر واقعے سے متعلق جو ہے عزیزان محترم ایک حکم ہے۔ اور ایک تیسرا جو تقریباً مشترک ہے مسلمانوں کے درمیان، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی بازگشت عقیدے پہ ہوتی ہے، وہ اخلاقی اصول۔ تو سب سے پہلا جو انٹروڈکشن و تعارف ہوتا ہے وہ نظریاتی تعارف ہوتا ہے، اعتقادی تعارف ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں نظریات کی بھیڑ ہے، اعتقادات کی بھیڑ ہے، ہر ایک اپنے اپنے، ہر گروہ اپنے مطابق جو ہے اپنے قرآن سے اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنا فہم وہ صحیح سمجھ کے جو ہے وہ اپنے عقیدے کو درست بتاتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان میں نظریات بہت سارے پائے جاتے ہیں، فرقے پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں نظریات اور عقیدوں کا بنیادی طور پہ اتنا پختہ ہونا ضروری ہے کہ جو دوسروں سے بالکل ممتاز ہو، اور اتنی مستحکم دلیل ہونی چاہیے کہ جس کی کوئی کاٹ نہ لا سکے۔ تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے عزیزوں وہ یہ کہ دیکھیں آپ، ہم مسلمانوں کے درمیان ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں خدا کے وجود پہ تو سب مشترک ہیں، یعنی کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ ہے، سب مانتے ہیں، کوئی مسلمان بھی انکار نہیں کرتا ہے کہ خدا ہے یا کہ نہیں ہے۔ رسول کو ہونا چاہیے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ مسئلہ اختلاف کا کہاں آیا؟ میں جس منزل کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، مسئلہ اختلاف کا آیا کہاں سے؟ کہ رسول خدا کے بعد سلسلہ خلافت، سلسلہ خلافت کا اختلاف صرف ایک سلسلہ خلافت کا اختلاف نہیں تھا۔ سلسلہ خلافت میں اختلاف پھر سبب بنا اللہ ہے یا نہیں ہے میں تو ٹھیک ہے، کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، لیکن وہ کیسا ہے اس میں اختلاف ہوا، اس کے صفات میں اختلاف ہوا۔ اللہ کے اور خدا کی ذات جو ہے، مثال کے طور پہ ہم عیسائیوں سے یا مثال کے طور پہ مشرکوں سے، بت پرستوں سے مسلمانوں کا خدا کیسے جدا ہوتا ہے؟ عیسائیوں، مشرکوں، یہودیوں، بت پرستوں سے مسلمانوں کا خدا اس کے ہونے یا نہ ہونے سے جدا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کافر جو تھے قریش کے، جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، ان سے بھی جب لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کو خلق کس نے کیا ہے، تو وہ جواب دیتے تھے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، زمین اور آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یعنی اللہ کے ہونے پہ مشرکوں کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ خدا کے ہونے یا نہ ہونے میں مسلمان کا خدا غیر مسلمان کے خدا سے الگ نہیں ہوتا۔ جس طرح مسلمان خدا کے ہونے کا قائل ہے، اسی طرح یہودی بھی قائل ہے، اسی طرح عیسائی بھی قائل ہے، اسی طرح بت پرست بھی قائل ہے۔ تو فرق کہاں سے آتا ہے؟ مسلمان کا خدا ایک غیر مسلمان کے خدا سے الگ کہاں ہوتا ہے؟ مسلمان کا خدا ایک غیر مسلمان کے خدا سے الگ ہوتا ہے خدا کی صفات میں، خدا کی خصوصیات میں۔ اور جو چاہ رہا ہوں، جس منزل کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں،
اور خدا کی صفات اور خصوصیات میں مسلمانوں کے اختلاف کا بنیادی سبب ولایت میں اختلاف ہے۔ جس خدا کو ولایت کے ذریعے تعارف ہوتا ہے وہ خدا جسم نہیں رکھتا، وہ خدا ہاتھ نہیں رکھتا، وہ خدا دیکھا نہیں جاتا، وہ خدا جو ہے وہ قیامت کے دن نہیں دیکھا جائے گا، وہ خدا منصف ہے۔ توجہ کیجیے، میں جس منزل کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، وہ خدا اس نے اپنے اوپر جو ہے عدل کو واجب کیا۔ خدا پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، کوئی اس پہ کسی چیز کو فرض نہیں کر سکتا، لیکن خدا نے اپنے اوپر عدل و انصاف کو واجب کیا، خدا نے اپنے اوپر حکمت کو واجب کیا۔ علیکم السلام۔ خدا نے اپنے اوپر جو ہے کچھ اصول، کچھ سنتیں واجب کر لی ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جو جس وقت چاہے جیسا چاہے کر لے۔ یہ جملہ اچھا بھی لگتا ہے، اکثر جو ہے لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ جو ہوا ہے، جو لکھا ہے وہی ہونا ہے۔ عزیزو، یہ شرک ہے، جو لکھا ہے یہ ہونا ہے۔ اگر انسان اس نیت سے کہہ رہا ہے کہ ہماری زندگی میں تمام چیزیں ناکامیاں لکھ دی گئی ہیں، اللہ نے لکھا یہ کہ جو بھی ہوگا وہ انسان کے اختیار سے ہوگا۔ جملہ بالکل سچ ہے کہ جو لکھا ہے وہی ہونا ہے۔ مولا کائنات کے سامنے جب کہا گیا جنگ صفین میں حکم کے واقعے کے وقت، جب حکم کا واقعہ ہو گیا تو خوارج جو بنے انہوں نے انکار کیا کہ ہم اس وقت، پہلے مجبور کیا مولا کائنات کو، پھر انکار کیا۔ اب انکار کرنے کے بعد کہنے لگے ان الحکم الا للہ، ہم حکم ابو موسیٰ اشعری کو کیوں مانیں، ہم حکم عمرو عاص کو کیوں مانیں، حکم تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، فیصلہ تو اللہ کو کرنا چاہیے، یہ انسانوں کے اختیار میں ہم نے کیوں حکم بنا۔ تو مولا کائنات نے ایک جملہ فرمایا تھا کلمۃ حق یراد بها الباطل، یہ بات تو صحیح ہے لیکن اس کا مفہوم غلط نکل رہا ہے۔ اس کا معنی کیا؟ توجہ کیجیے گا عزیز، بہت اہم بات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل صحیح جملہ ہے کہ جو لکھا ہے وہ ہوگا، لیکن اس کا مفہوم ترجمانی جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ جو لکھا ہے اس معنی میں اگر ہم مان لیں تو پھر یزید کو مجرم ہم نہیں مان سکتے، شیطان کو مجرم نہیں مان سکتے، سقیفہ کے جرم کو ہم جرم نہیں مان سکتے، شہزادی کی شہادت کو ہم شہادت نہیں مان سکتے، کیونکہ بھئی اس انسان کی کیا غلطی، جو لکھا ہے وہی ہو رہا ہے۔ جو کر رہے ہیں سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، جملہ بہت پیارا لگتا ہے، انسان لگتا ہے اس سے بڑا مطیع و فرما بردار انسان ہی کوئی نہیں۔ جب آدمی یہ کہتا ہے بھئی جو وہ چاہے، جو لکھا ہے وہی ہوگا، کچھ چیزیں سننے کو اچھی لگتی ہیں لیکن جب آپ اس کی تحلیل کیجئے، کیسے آپ نے دیکھا، آپ اس کو بہتر سمجھیں، بعض کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اوپر سے اتنے اچھے سے سجی ہوئی ہیں، اتنی پیاری، اچھے ڈیکوریشن اتنا مزے کا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو جو ہے آپ ٹیلیسکوپ وغیرہ کے نیچے رکھیے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر رینگتے ہوئے کیڑے جو ہے وہ دیکھ کے آدمی کو گھن آ جائے کہ ویسا کھانے ہی نہیں چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں بھی ہوتی ہیں، انسان کو ان باتوں کی تہ میں جو موجود خباثتیں ہیں وہ اس وقت سمجھ میں آتی جب انسان اس کی تہ میں اور حقیقت میں جاتا ہے۔ بہت یہ ایک عام بات ہے، آپ دیکھیے ہر مسلمان، حتیٰ ہم شیعوں کے گھر میں بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ دیکھو ہوگا وہی جو اس نے لکھا ہے۔ شرک ہے یہ، جھوٹ ہے یہ، اللہ پہ تہمت ہے، یعنی اس کا مطلب ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہ لکھیں، ہماری کوئی تدبیر نہیں، اللہ نے ہر چیز کو انسان کے اختیار کے ساتھ لکھا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، کیونکہ انسان کو بنانے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ يَتْوَسْوِسُ، وہ جانتا اس چیز کو کہ جو انسان کے دل میں وسوسہ ہوتا ہے۔
جو دل میں انسان کی بات رینگتی ہے، تو اس کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن یہ علم اس کا ہر چیز کے بارے میں، یا جتنے بھی واقعات ہوں گے قیامت تک جو بھی ہوگا، معصومین کو معلوم تھا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ یہ جو آپ سنتے آئے ہیں، مثال کے طور پہ فرض کیجئے شام میں یہ ہوگا، فرض کیجئے لبنان میں یہ ہوگا، عراق میں یہ ہوگا، پیشین گوئیاں جو ظہور سے قبل کی ہیں یہ سب اماموں نے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ شام میں اتنے لوگ، شام میں زلزلہ آئے گا، یعنی کون سا زلزلہ؟ سیاسی زلزلہ، ہزاروں کی تعداد میں مریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو شام میں مر رہے ہیں اس میں حق والے بھی مر رہے ہیں، باطل والے بھی مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظالم بھی مر رہا ہے، مظلوم بھی مر رہا ہے۔ تو اب کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کیونکہ رسول خدا نے یا حضرت علی نے پیشین گوئی کر دی تھی تو لہٰذا ان کی پیشین گوئی کے سبب یہ لوگ قتل ہو رہے ہیں؟ کوئی اگر اس طرح اس کی تحلیل کرتا، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، ان کی پیشین گوئی اس عنوان سے تھی، انہوں نے اپنے علم کے مطابق بتایا تھا یہ ہوگا۔ تو علم رکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کا سبب وہی ہے شخص جس کے پاس علم تھا۔ خدا کے پاس ہر چیز کا علم ہے کہ یہ ہوگا، لیکن جو ہوگا وہ اس شرط کے ساتھ ہوگا، توجہ کیجیے گا عزیزو، اس شرط کے ساتھ ہوگا کہ انسان اپنے اختیار سے اپنے لیے انتخاب کرے گا۔ تو اب میں یہاں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، ہماری توحید میں اور دوسرے مشرکوں کی توحید میں جو فرق آتا ہے، اس فرق کا بنیادی سبب ہے ولایت۔ اگر آپ توحید سے ولایت کو یعنی وہ اس توحید کو لیں گے جس کا سلسلہ ولایت سے نہیں ملتا ہے، تو وہاں آپ کو خدا کے جسم بھی نظر آئے گا، وہاں خدا مثال کے طور پہ ناانصاف بھی نظر آئے گا، وہاں خدا جو ہے وہ ایسا خدا نظر آئے گا کہ جہاں حکمت نہیں پائی جاتی۔ وہاں اگر آپ اس توحید کو اگر اس طرح تجزیہ کریں گے، صحیح توحید کی تشریح کہاں سے ہوتی ہے؟ سلسلہ مثال کے طور پر رسول خدا کے بعد جو مسلمانوں کے پاس ولایت کا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، صحیح خدا شناسی، خدا کے اوصاف کی جو توصیف اور جو صفتیں خداوند عالم کی معصومین علیہ السلام نے بیان کی ہے، ویسی مسلمانوں کے کسی فرقے میں نہیں پائی جاتی۔ توجہ کیجیے گا، جس منزل کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، کسی بھی فرقے میں مسلمانوں کی ویسی خدا کی صفات نہیں پائی جاتی۔ جس طرح کی تنزیہ مولا کائنات نے خدا کی ہے، جس طرح کی تنزیہ چھٹے امام نے خدا کی ہے، جس طرح کی تنزیہ امام سجاد علیہ السلام نے خدا کی ہے، جس طرح یعنی تنزیہ کا مطلب پاک و پاکیزہ کرنا خدا کو ہر طرح کے عیب و نقص سے، اس طرح کی تنزیہ اس دور میں کسی عالم نے نہیں کی۔ مسلمانوں کے اتنے بڑے بڑے علماء گزرے، کوئی بھی عالم جو ہے اتنی اس طرح کی تنزیہ جو ہے وہ نہیں پیش کر پایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو توحید کا صحیح اور واضح کنسپٹ ہم شیعوں کے پاس ہے، ایسا توحید کا کنسپٹ مسلمانوں کے کسی فرقے میں نہیں ہے۔ جس طرح منزہ خدا ہے، جس طرح متوازن یعنی ایسا خدا کہ جس کے بارے میں جب ہم عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کی عدالت بھی مجروح نہیں ہوتی ہے، وہ ظالم بھی نہیں ہوتا، اس کی حکمت بھی باقی رہتی ہے، اس کے تمام جمال و جلال اس کا باقی رہتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیز، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ بنیادی سبب ہے ولایت۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، اور ہم شیعوں کے لیے دو مرحلہ، ایک اعتقادی مرحلہ ہے اور ایک عملی مرحلہ عزیزو۔ جب کبھی ہم اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے مذہب کی نماز کو نہیں لے کر آئیں گے کہ ہمارے مذہب میں نماز ایسی ہے، ہم اپنے جو ہے وہ مذہب کے روزوں کو نہیں لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، ہم اس سے بحث ہی نہیں کریں گے۔ ہم نماز اور روزے میں جب بھی فروع دین کے ذریعے آپ اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہیے گا تو اس میں آپ کا وقت ضائع ہوگا، ایک کے بعد دوسرا وہ آپ سے سوال کرتا جائے گا۔ اکثر جب بحث ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ نماز ایسے پڑھتے ہیں، آپ روزہ ایسے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کہیے گا کہ بھائی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے امام نے ہم کو اس طرح کہا، تو وہ کہے گا ہمارے امام نے ہم اس طرح کہا۔ ہم روزہ اس لیے کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے امام نے اس طرح کہا۔ وہ کہے گا ہمارے امام نے اس طرح روزہ رکھنے کو کہا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے آپ تمام مسائل پہ بحث کرتے جائیے گا، حج پہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو آپ جب بھی گفتگو کا آغاز کریں گے تو وہ یہ کہے گا ہمارے امام نے اس طرح کہا، ہم کہیں گے ہمارے امام نے اس طرح کہا۔
تو فروع دین کے ذریعے کبھی بھی اپنے نہ مذہب کی حقانیت کے سلسلے میں ہم بحث کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ثابت تو کر دیں گے لیکن طولہ نہیں ہوگا۔ کتنے مسائل ہم لے کر آئیں گے، کتنے ہم مسائل لے کر آئیں گے۔ ہم جب اپنے مذہب کے فقہی آرٹیکلز دیکھیں گے تو کئی ہزار مسئلے ہیں۔ آپ توضیح المسائل نکال لیجئے، خالی عبادات کی کتاب میں آغا سیستانی کی جب اگر یا کہ رہبر کیا کہ امام خمینی کی اگر آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، ٹھیک ہے، تو صرف عبادات میں تقریباً 3 سے 4 ہزار کے آس پاس کے مسائل ہیں۔ 2 حصوں میں ہے فقہ، ایک عبادات ہے اور ایک معاملات ہے۔ عبادات میں کم از کم 3 سے 4 ہزار، اور یہ سب آرٹیکلز ہیں، ٹھیک ہے، جو قانونی زبان میں جن کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح معاملات میں جب آپ جائیے گا تو اسی طرح کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کبھی بھی یہ 3-4 ہزار پہ ہم بحث کرتے جائیں گے، ہماری عمر ختم ہو جائے گی، لیکن ہم اپنی حقانیت کو ثابت نہیں، وقت ثابت تو کر دیں گے لیکن وقت ضائع ہوگا۔ ہمیں ایک ایک موضوع پہ بحث کرنی ہوگی، اور اتنا نہ میرے آپ کے پاس ٹائم ہے نہ کسی دوسرے مسلمان کے پاس ٹائم ہے۔ تو تنہا راستہ کیا بچ جاتا ہے اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کا، کہ اپنے عقیدے کی حقانیت کو ثابت کر دیجیے۔ توجہ کیجئے جس منزل کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں، یعنی ہر مسلمان سے جب بھی ہم کسی مسلمان کو اب یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارا دین فاسد ہے، ہم کسی بھی مسلمان کو یہ نہیں کہیں گے ابتدا میں کہ تم باطل ہو، تم جو ہے وہ کیا نام ہے جہنم میں جاؤ گے۔ ہم ابتدا میں ہم بہت پولائٹ ہو کے اب چاہتے ہیں، مثبت طریقے سے، یعنی اگر آپ کسی کو دعوت عام دینا چاہ رہے ہیں، حق کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں، یا وہ ہمیں حق کی طرف بلانا چاہ رہا ہے، تو بہترین راستہ یہ ہے، آپ اپنی نمازوں کے ذریعے اپنے مذہب کا حق ثابت نہیں کر سکتے، آپ اپنے روزوں کے ذریعے مذہب کا حق ثابت نہیں کر سکتے، گرچہ یہ بات اور ہے کبھی کبھی انسان کا عمل بھی اس کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے۔ جیسے آج دیکھ لیجئے دنیا میں مثال کے طور پہ شیعوں کا عملی موقف ظلم کے خلاف ان کی عزت کا سبب بنا ہوا، یہ ہوتا ہے، لیکن اصل طریقہ جو ہے اپنی مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم عمل سے زیادہ اپنے نظریات کے ذریعے اپنے مذہب کی حقیقت کو ثابت کریں۔ توجہ چاروں عزیزوں، ہم کس کے ذریعے ثابت کریں؟ اب ہم نظریات میں کہاں سے شروع کریں؟ توحید سے شروع کریں۔ توحید سے بھی شروع کریں گے تو وہاں بھی ہمارا جو ہے معاملہ الجھ جائے گا، کیونکہ وہاں بھی ضابطہ نہیں آ پائے گا ہاتھ میں، کیونکہ دیکھیے ضابطے جو بگڑے ہیں وہ توحید سے نہیں بگڑے ہیں، ضابطے رسالت سے نہیں بگڑے ہیں، ضابطوں میں فرق آیا ہے امامت اور خلافت کے نظریے سے۔ ضابطوں میں بگاڑ جو آیا ہے اس کا بنیادی سبب ہے امامت و ولایت میں اختلاف، کیونکہ یہیں سے توحید کے ضابطے برقرار رہے ہیں اور یہیں سے توحید کے ضابطے بگڑے ہیں، یہیں سے رسالت کے ضابطے برقرار ہوئے ہیں، یہیں سے رسالت کے ضابطے بگڑے ہیں، یہیں سے قیامت کے ضابطے برقرار ہوئے ہیں، یہیں سے قیامت کے ضابطے بگڑے ہیں۔ تو جو ہے نا عزیزو، تو اصل سب سے اہم موضوع جو ہے وہ کسی بھی مسلمان کو اپنے مذہب کی حقانیت کو، مسلمانوں کو آپس میں اگر اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے تو تنہا راستہ کیا بچ جاتا ہے؟ وہ ولایت ہے۔ تو جو چاروں عزیزوں، اب یہاں آپ محسوس کیجئے شہزادی زہرا کا مقام کیا ہے۔ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود دین حق نہیں، سب سے پہلے ولایت کی حقانیت کا مرکز ہے۔ تو جو کہنا عزیز، اگر آپ سلسلے سے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کو نکال دیجئے، شہزادی زہرا کی شخصیت اس قدر اہم، اس قدر امپورٹنٹ ہے شہزادی زہرا کی، اس قدر مرکزیت رکھتی ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت۔ اس کے ذریعے ولایت کی حقانیت ثابت ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے خلافت صحیح ہے یا غلط ہے ثابت ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے امامت حق ہے یا باطل ہے یہ ثابت ہو سکتا ہے شہزادی سلام اللہ علیہ کے ذریعے۔ اس قدر اہم شخصیت ہے آپ کی۔ اگر شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو ہم تاریخ سے نکال دیں، یعنی اس قدر، اچھا اگر اعتقادی میدان ہمارا معاملہ صحیح ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے نماز کہاں سے لی، تو ہم کہیں گے ہم نے نماز اسی سے لی جس کو ہم امام مانتے ہیں۔ آپ نے روزہ کہاں سے لیا؟ ہم نے روزہ اسی سے لیا جس کو ہم امام مانتے ہیں۔ آپ نے حج کہاں سے لیا؟ ہم نے اسی سے لیا جس کو امام مانتے ہیں۔ آپ قیامت کے سلسلے میں یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کو امام نے ہمیں بتایا۔ آپ مثال کے طور پہ خدا کے بارے میں یہ کیوں، اس بات کے کیوں قائل ہیں
اس لیے کہ ہماری عقل نہیں قبول کرتی ہے. تو آپ اپنی عقل کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری عقل کو ہمارے امام نے حجت بتایا. تو جو کر رہے ہیں یعنی دار و مدار جو ہے دین کی حقانیت کا اور دین کے حق و باطل ہونے کا دار و مدار ہے موضوع امامت. شہزادی صاحب یہاں سے دیکھیے جو آپ کی خدمت میں ہے، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا نے سب سے زیادہ جو توجہ دی. اچھا کیا نام ہے، امامت میں انحراف کا سبب کیا ہے؟ امامت میں ایک تو یہ کہ انسان جانتا نہیں ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے. جو لوگ نہیں جانتے ہیں میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص جان کے منحرف ہو رہا ہے تو اس کا انحراف صرف امامت میں نہیں ہے، اس کا انحراف کہیں اور ہے. مشکل کہیں اور کی ہے کہ جو امامت میں ظاہر ہو رہی ہے، مشکل کہیں اور کی ہے جو رسالت میں ظاہر ہو رہی ہے. تو جو کیجیے گا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ انسان جاہل ہے تو اس کی کوئی پکڑ نہیں، جاہل معذور ہے. اگر جاہل قاصر ہے، ایک جاہل قاصر ہوتا ہے یعنی اس کے پاس معلومات پہنچی نہیں ہے، اور ایک جاہل مقصر ہوتا ہے یعنی معلومات پہنچنے کے بعد بھی سوچتا ہے کہ چھوڑو ہٹاؤ، کیا فائدہ ہے سب باتوں میں الجھ کر، جو ہمارے مولوی صاحب نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نہیں تو یہ والا جو ہے جاہل بخشا نہیں جائے گا. مولوی صاحب تو مارے جائیں گے، ساتھ میں یہ بھی مارا جائے گا. ٹھیک ہے وہ جاہل جو ہے وہ بچ سکتا ہے مولوی صاحب کے حوالے کر کے کہ جس کو خبر ہی نہیں پہنچی، جس کو مولوی صاحب نے بتایا ہی نہیں ہے، اس جاہل کی گرفت ہوگی، اس جاہل کی بخشش ہے. لیکن وہ جاہل اب آج کے زمانے میں ایسا کوئی بچا بھی نہیں ہے. آج کے زمانے میں سوشل نیٹ ورک میں، آج کے زمانے میں مثال کے طور پہ معلوم جو وسائل ہیں ذرائع ابلاغ نے یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا. آج کے زمانے میں کسی کے پاس ایکسکیوز نہیں بچا. آج کے زمانے میں ہر ایک اسکرول کرتا ہے. میں اصل منزل کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں عزیزوں. شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ آپ کا تمرکز تھا ولایت. آپ کا پورا کنسنٹریشن، آپ کی پوری توجہ تھی موضوع ولایت پر. ہاں آپ نے شروع کیا کہاں سے؟ ولایت کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ نے 2-3 کام کیے. سب سے پہلے آپ نے جو اس دور میں دیکھیے آپ کتنا بڑا انقلاب تھا، آپ یہ دیکھیے حالات دیکھیں کتنے جلدی دگرگون ہوئے. ابھی صبح کی نماز میں رسول خدا کے ساتھ لوگ آتے تھے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، اور ابھی 3 دن نہیں گزرے کہ مسلمانوں نے آنکھیں پھیر لی. یہی صاحبزادی، یہی بیٹی رسول خدا کی کہ جن کو رسول خدا آ کے سلام کرتے تھے، جن کے دروازے پہ آ کے اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی، یہ سب القاب سے نوازتے تھے. اسی دروازے پہ مسلمانوں نے کھڑے ہو کے دیکھا بھی ہے. اور اس کے بعد ابھی 3 دن گزرے رسول خدا کی وفات کے بعد، اور اب یہی بیٹی رسول خدا کی وہ مسلمانوں کے گھر میں جا رہی ہیں. یہ جملہ مصائب میں سنتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں میں دو نقطوں کی طرف اشارہ کروں گا. شہزادی کا خطبہ ایک ہے، اس کا پورا خطبہ تو نہیں، اس کے دو جملے آپ کے 2 حصے اس کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. توجہ کیجیے گا. اور جا رہی ہیں آپ لوگوں کے دروازے پہ، جو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. 3 طرح کی کیٹیگری تھی اس زمانے میں. کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو سن کے انسنی کرتے تھے اور یہی کہتے تھے ہم کیا کریں، مجبور ہیں. کچھ لوگ تو وہ تھے جو سننے ہی کو تیار نہیں تھے. شہزادی پہنچتی تھی تو اب اس زمانے میں جو بھی دروازہ رہا وہ اپنا دروازہ بند کر کے چلے جاتے تھے چھوڑ کے، یا دق الباب کرنے کے بعد بھی جواب نہیں دیتے تھے. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی انکار کرتے تھے. تو یہ 3 طرح کے لوگ تھے شہزادی کے ساتھ. تو ایسے حالات میں کیا سبب؟ اب یہ 3 دن کی بات ہے، آپ دیکھیے 3 دن کے بعد کا یہ سب انقلاب ہے. کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ معجزہ اچھائی کی طرف ہوتا ہے، لیکن یہاں زوال کی طرف بالکل سب بدل گیا 3 دن. اچھا پورا مدینہ، میجورٹی، اکثریت، سب بالکل چھوڑ کے چلے گئے، نہ سننے کو تیار ہیں نہ ساتھ دینے کو تیار ہیں. اس کا سبب کیا تھا عزیزوں؟ اور شہزادی نے پورا فوکس کس بات پہ کیا؟ شہزادی نے پوری توجہ کس بات پہ کی؟ شہزادی نے توجہ صرف
جو ہے وہ امامت کے موضوع پر، اور ضمن میں اپنے فدق کے بارے میں. اور یہ جو حالت ہوئی شہزادی کے ساتھ، اس کا ریزن بتایا آپ نے. اب یہاں لے کر آ رہا ہوں. اس کا سبب بتایا شہزادی نے کہ یہ کیوں ہوا ایسا، کیا وجہ تھی کہ لوگ سب کچھ جاننے کے بعد بھول گئے. کون سی ایسی صفت تھی جو سب کچھ جاننے کے بعد ساتھ چھوڑ گئے. سب کو جاننے کے بعد، ایک تفصیل موضوع ہے لیکن میں صرف 2-4 جملے اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب کچھ جاننے کے بعد ساتھ چھوڑ دیا. باہر والے چلیے مدینے کے باہر جو رہتے تھے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، کہہ سکتے ہیں وہ کہ بھائی ہم تو جانتے نہیں تھے، ہم زیادہ رہے نہیں، یا ہم تو تھے بھی نہیں وہاں، اگر ہم ہوتے تو ہم کچھ کرتے. لیکن جو لوگ مدینے میں تھے، اور مدینہ اتنا بھی بڑا نہیں تھا کہ فرض کیجئے کیا نام یہاں سے جہرا، نہیں، بہت بڑا سرکل نہیں تھا. ایسا تھا کہ گھر سے گھر ملے ہوئے تھے، دیواروں سے دیوار ملی ہوئی تھی، لوگوں کا آنا جانا تھا، مرکز تھا مسجد نبوی، سب جانتے تھے. گھر بھی ایسے علاقے میں نہیں تھا کہ لوگ کہتے کہ ہمیں نہیں معلوم. تو ریزن کیا تھا اس انحراف کا؟ یہ ذہن میں رکھیے گا. شہزادی کا فوکس اور شہزادی کی توجہ صرف 2 موضوع پہ تھی. ایک موضوع کیا تھا شہزادی کا؟ ولایت و امامت. اور دوسرا ضمنی طور پہ تھا موضوع آپ کا فدق. فدق آپ نے پورا، یعنی آپ نے جب فدق کا مطالبہ بھی کیا تو فوراً فدق کا مطالبہ نہیں کیا. یہ 2 موضوع تھے، لیکن وہ جو مصیبت ہوئی، یعنی ان 2، شہزادی کا فدق جو لیا گیا اور امامت سے جو انحراف ہوا، ان دونوں کے اسباب تھے. شہزادی نے سب سے زیادہ توجہ ان اسباب کی طرف کی. اس موضوع کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. سب سے زیادہ توجہ کس بات پہ کی؟ ان اسباب کی طرف کی، کہ ان ریزنز کی طرف کی کہ جو سبب ہوئے کس بات پہ، کہ یہ پورا معاشرہ مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ امامت کا منکر ہو گیا. پورا معاشرہ مسلمانوں کا جو ہے وہ سب خاموش رہے، دیکھ رہے ہیں. مثلا حق پامال ہے، ایک دم صاف سری حق ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب ایک چیز ہوتی ہے، ایک سامنے کی چیز ہے جس کا کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے. فقہ میں قاعدہ ہے، مثال کے طور پہ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ بوٹل دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میرے ہاتھ میں ہے. اب میں کہوں یہ میری ہے، دور سے ایک شخص بیٹھ کے کہے کہ نہیں یہ میرا ہے، میری بوٹل. میرے پاس یہ موبائل رکھا ہے، میں کہوں یہ میرا ہے، دور سے ایک شخص آ کے کہے، وہ کہے کہ میرا موبائل ہے، ٹھیک ہے. جب قاضی کے پاس موضوع جائے گا، اگر فرض کیجئے اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو قاضی دلیل مانگے گا، ٹھیک ہے. تو دلیل ہے، گواہ ہیں، تو وہ گواہوں اور دلیلوں کے ذریعے جو ثابت کرے گا کہ یہ اس کا ہے، اور میں جو ہوں اس کی دلیلوں کو رد کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں منکر ہوں اور وہ مدعی ہے. تو کہتے ہیں کہ الدلیل الیمین للمنکر والدلیل للمدعی. کسی بھی موضوع کا کوئی اگر دعوی دار ہوتا ہے، وہ دلیل اس کو لے کر آنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں کہ باہر دن ہے تو دلیل آپ کو لانی ہوگی نا، کہ چلو دیکھو سورج نکلا ہوا، ٹھیک ہے. تو دلیل کہتے الیمین لمن انکر. توجہ کیجیے گا عزیزو، الیمین لمن انکر، قسم. اگر میرے پاس فرض کیجئے دلیل نہیں ہے، آپ نے دعویٰ کیا، تو آپ کہیں گے بھئی یہ پروف ہے، اس وجہ سے یہ میرا موبائل ہے، ٹھیک ہے. میں کہوں گا نہیں. تو اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو میں قسم کھاؤں گا، میں للہ باللہ شریع قسم کھاتا ہوں کہ یہ موبائل میرا ہے، آپ کا نہیں ہے. ایک چیز ہو گئی. قاضی کے پاس جب حکم فیصلہ ہو. ایک دوسرا راستہ کہ جو مدعی ہے، توجہ کیجیے گا عزیزو، بہت اہم نقطہ، جو فقہی اعتبار سے جو مدعی ہے، اگر وہ کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے پاس ویلڈ پروف نہ ہو، تو ایک سب سے بڑی دلیل پروپرائٹر شپ کی ہے صاحب ید ہونا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی فقہ یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلی دلیل کسی چیز کی، کسی شخص کی ملکیت ہونے کی یہ ہے کہ وہ چیز اس شخص کے پاس ہو.
وہ چیز اس شخص کے احاطے میں ہو، اس کے اختیار میں ہو، یہ اس کے پروپرائٹرشپ کی دلیل ہے۔ بھئی میں گھر کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، گاڑی کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، گھر کا لاک میں کھولتا ہوں، میرے اختیار میں ہے۔ اگر اسمارٹ لاک لگایا ہے تو میرے تھمب جو ہے وہ کیا نام ہے امپریشن لگے ہوئے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پراپرٹی کس کی ہے؟ میری ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے مرحلے پہ فقہی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اصل یہ سب مسلمانوں کو معلوم تھا۔ اس زمانے میں رسول خدا سب یہ بتا چکے تھے، ایسے حالات پیش آ چکے تھے کہ لوگوں نے دعویٰ کیا، رسول خدا نے فیصلہ کیا بھئی اس کے ہاتھ میں ہے، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے۔ سب کو معلوم تھا کہ صاحب ید جو ہے وہ سب سے پہلا مالک ہوتا ہے، مگر یہ کہ کوئی دوسری دلیل لے کے آ جائے کوئی۔ ان تمام چیزوں کے علم کے باوجود بھی فدق کے باغ میں شہزادی زہرا کے خادم اور کارمند وہاں کام کر رہے تھے، اس کا کاغذ آپ کے اختیار میں تھا، مزدوروں کو سیلری آپ دیا کرتی تھیں، سارا اختیار اس باغ کا آپ کے اختیار میں تھا۔ اب باغ میں تو چابی ہوتی نہیں ہے، باغ کی یہ دیکھا جاتا ہے کس کے اختیار میں ہے، تو جس کے اختیار میں اس کو صاحب ید کہا جاتا ہے۔ تو اس دلیل کی بنیاد پہ بھی جو کہ 3 سال پہلے رسول خدا دے چکے تھے، تمام مسلمانوں کو معلوم تھا کہ شہزادی کی پراپرٹی ہے۔ آپ توجہ کر رہے ہیں؟ تو سب کو علم تھا، لیکن اس کے بعد سب خاموش رہے۔ اب یہ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ یہ دیکھیے، سب نماز پڑھنے والے، سب روزہ رکھنے والے، سب جو ہے وہ گٹے پیشانی میں رات کو، آپ دیکھیے سقیفہ کے بعد کیا ہوا؟ سب سے پہلا بڑا کام یہ ہوا کہ مثال کے طور پہ جو لوگ آدھے گھنٹے مسجد میں بیٹھتے تھے ان کو 3 گھنٹے بیٹھایا گیا ماہ مبارک رمضان میں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ بہت زیادہ یہ سب کچھ تھا، لیکن سب سے بنیادی فساد کیا تھا، مشکل کیا تھی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ شہزادی کے جملے جو ہیں، یہ یعنی ہو سکتا ہے کوئی نمازیں بہت پڑھے، روزے بہت رکھے، تمام آثار ہوں عبادت کے اس کے، لیکن اس وقت ساری عبادتیں تھیں، لیکن بنیادی مشکل تھی مسلمانوں میں، اور یہ قانون کی شکل میں شہزادی نے پیش کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وال محمد تک میں آپ کے سب سے بنیادی مشکل کیا کہا شہزادی سلام اللہ علیہ نے؟ شہزادی جب خطبے کے لیے گئیں تو شہزادی نے ان کے انحراف کے ریزن بیان کیے کہ تم نے جو آج مثال کے طور پہ امامت چھوڑ دی، تم امامت کو نہیں مان رہے ہو۔ اچھا، امامت کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ امامت کو چھوڑنے کا مطلب میں نے ابتدا میں عرض کیا، امامت کو چھوڑنے کا مطلب یعنی توحید کرپٹ ہو گئی، امامت کو چھوڑنے کا مطلب رسول خدا جو رسول خدا اللہ نے بنا کر بھیجا تھا وہ باقی نہ رہے، امامت کو چھوڑنے کا مطلب یہ رہا کہ عمل میں فقہی میدان میں سب کچھ بدل گیا۔ میں کتنے مسائل آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے؟ میں ایک مسئلہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارے یہاں اگر کوئی حج کا احرام باندھتا ہے، ہم شیعوں کے یہاں، اللہ سب کو نوازے، کوئی حج کا احرام باندھتا ہے یا عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہے، تو جب تک حج تمتع میں یا عمرہ مفردہ میں طواف نساء نہیں کر لے گا اس وقت تک وہ نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے نکاح کر لیا تو وہ نکاح حرام ہوگا، حتیٰ چہ جائے کہ بسا اوقات حرام مؤبد ہو سکتا ہے، اور اگر اس وقت کوئی اولاد ہو گئی تو وہ بھی ناجائز ہوگی اگر جان بوجھ کے کیا ہے، اگر بھول سے کیا تو بالشبہ اولاد کہلاتے ہیں، شبہ کے ذریعے اولاد ہونے والی جو ہے وہ اولاد حرام نہیں کہلاتی، وہ جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا مسئلہ ہے، صرف ایک مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا آپ کی خدمت میں، صرف ایک مسئلہ، طواف نساء، اگر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جس نے بھی احرام باندھا ہے، حتیٰ 6 مہینے کے بچے کو اگر آپ نے احرام باندھ دیا، یا اپنے چھوٹے بچے کے بچہ جو ہے نابالغ بچہ اس کو احرام باندھ دیا، تو اس کو بھی آپ کو طواف نساء کرانا ہے، گود میں لے کے کرانا ہو یا اس کی طرف سے نیابتاً کرنا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اتنا کیوں اگر طواف نساء نہیں کریں گے تو جب تک یہاں ایک ہمارے پاس ہوا، بعض لوگوں نے بھیجے مسائل کے پاس طواف نساء 4-5 عمرے کیے انہوں نے الگ الگ لوگوں کی طرف سے، اور سب کا طواف نساء بھول گئے، اور ان کو خبر بھی نہیں تھی کہ طواف نساء اتنا اہم ہے۔ اس قدر اہم ہے طواف نساء کہ اگر انجام نہ دے انسان، حتیٰ ہسبینڈ وائف شادی ہو گئے، نکاح ٹوٹے گا نہیں، لیکن وہ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے ساتھ،
اگر طواف نساء انجام نہ دیں. تو اب آپ یہ بتائیے یہ طواف نساء میں فرق آیا کہاں سے؟ طواف نساء میں فرق طواف نساء میں نہیں ہے. طواف نساء میں فرق جو ہے وہ غدیر سے ہے، ولایت سے ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کتنا اہم مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں فرض کیجئے اگر کوئی ایک شخص، ایک بڑی عالم دین، بڑی شخصیت ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس جو ہے بہت عظیم شخصیت تھے، ان کے پاس جو ہے کسی کی امانت رہ گئی تھی، اچانک ملک الموت آئے اور دنیا سے چلے گئے. بیٹے کو بہت محبت تھی اپنے باپ سے. بیٹے نے کسی بزرگ سے کہا کہ میں اپنے والد کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، خواب میں کس حال میں ہے. تو انہوں نے عمل بتایا کہ جاؤ وادی السلام میں تم 40 دن تک یہ عمل کرو. قبرستان جو وادی السلام کا، آپ جانتے ہیں نا 2 وادیاں، وادی برہوت اور وادی السلام. جو نیک دنیا کا کوئی بھی مومن اگر نیک ہوگا اور صالح ہوگا، مومن ہوگا، تو اس کی روح جو وادی السلام میں آئے گی. اب ہو سکتا ہے یہی وادی السلام ہو یا ایک برزخ کی وادی السلام ہو ایک. اور وہ جو بدبخت ہوں گے ان کی روحیں جو ہے وادی البرہوت میں جائیں گی. تو وہ بندے خدا جو ہے وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے وادی السلام میں عمل کر رہے تھے. 40 دن ہو گیا، ملاقات نہیں ہو پائی. آواز آئی برہوت برہوت برہوت. ایک جید عالم بزرگ شخصیت، توجہ کیجیے گا، میں آپ کو ایک نکتہ، یہ اصل واقعہ ضمنی طور پہ اصل دوسری بات بتانا چاہ رہا ہوں، ایگزامپل ہے. برہوت برہوت برہوت. خیر وہ گئے، وہی عمل وادی البرہوت میں جا کے انجام دیا. دیکھا جب عمل مکمل ہوا اور والد سے ملاقات ہوئی، زنجیروں میں جکڑے. کہا ابا آپ اس حالت میں، آپ تو ایسی شخصیت تھے. کہا بیٹا مجھ سے بھول سے کسی کی امانت رہ گئی تھی میرے پاس، اور اجل نے مجھے اتنی فرصت نہیں دی کہ میں اس امانت کو لوٹا دیتا. تم یہ امانت پہنچا دو تاکہ میں بری ذمہ ہو جاؤں. تو جو کیجیے گا آپ، اتنی عظیم شخصیت، قائم اللیل صائم النہار، تہجد نہ چھوٹے، کسی کا ایک فلس نہ مارا ہو، لیکن امانت رہ گئی تو اس قدر اذیت میں. ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے عزیز، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. اب آپ آئیے توجہ کیجیے، ہمارے یہاں خمس کیا ہے؟ ہمارے یہاں عزیزو خمس آپ کا صدقہ اور چیریٹی نہیں ہے، بلکہ یہ امانت اور حق واجب ہے. یعنی اگر آپ نہیں دیں گے تو جتنے بھی بچے بھوکے مر رہے ہیں روزے محشر آپ کو پکڑیں گے، آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے محشر میں، یا ہمیں آگے نہیں جانے دیں گے کہ خدایا میں بھوکا اس کی وجہ سے مرا ہوں. مومنین کی بات کر رہا ہوں. جتنے بھی بچے مثال کے طور پہ، میں ابھی چیریٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ کبھی کبھی اپنے اختیار سے اپنے رشتہ دار خاندان والے علاقے گاؤں دیہات میں بھیج دیتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو وہ جو کیجیے گا عزیزو، وہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اور نوازے. ابھی میں واجب کی بات کر رہا ہوں. جتنے بھی بچے اگر فرض کیجئے قوم کے تعلیم سے محروم رہ گئے، قوم کے وہ بچے جو بھوکے رات میں سوئے، جو بھوکے مر گئے، جتنی لڑکیاں فرض کیجئے بغیر شادی کے رہ گئیں صرف اس لیے کہ ان کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، تو یہ روز محشر ہمارے قدموں کے بڑھنے سے پہلے ہمیں روکیں گی. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ خمس ان کا حق تھا. جن لوگوں نے نہیں دیا ان کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ سادات ہوں یا سہم امام ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیے اس خمس ہمارے ہاں اتنی بنیادی حیثیت رکھتا ہے. وہ جو ایک جید عالم دین تھے، صرف ایک امانت بھول سے رہ گئی تھی، وہ بھی حرام سے نہیں لیا تھا. یہاں تو اگر ایک شخص جو ہے فرض کیجئے اس پہ خمس واجب ہے، خمس واجب ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس 1000 دینار ہو، 1,00,000 دینار ہو، 10,000 دینار ہو. ضمنی طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو ہر سال اپنے مال کا آڈٹ کرنا ہے، اپنی کمائی کا آڈٹ کرنا. آڈٹ کرنے کے بعد جو بھی آپ کی سیونگز ہو، 1 دینار سیونگز ہو تو اس کا بھی آپ کو 20% نکالنا. آپ کی ایک تاریخ ہونی چاہیے. ہر انسان کی تاریخ کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ اس دن سے ہوتا ہے جس دن سے اس نے کمانا شروع کیا. جس دن سے اس نے کمائی شروع کی اس دن سے اس کے خمس کی تاریخ ہو جاتی. وہ دن اس کا اگلے سال اسی دن، چاہے بیچ میں جاب چھوٹ گئی ہو اس کی، پھر لگی ہو، پھر چھوٹ گئی ہو، جس دن سے اس کی پہلی کمائی ہوئی ہے اس دن سے اس شخص پہ واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے لیے خمس کی تاریخ اس دن کو مقرر کر لے. اگلے سال اس دن جو بھی اس کے پاس ہوگا اس کو نکال کے دینا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، اگر وہ نہیں کرتا ہے اور اس نے حساب نہیں کیا اور جو ہے وہ بے توجہی کی، اب اس کے بعد سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد تیسرا دن آیا، دوسرا دن آیا، اس کے پاس پیسے تھے، اس پیسے سے گیا وہ بازار سے، پیسے جو ہیں جتنا واجب تھا خمس اس پہ وہ شاید 100 فلس تھا. بازار گیا، بازار سے اس نے شرٹ خریدی مثال کے طور پہ 5 دینار کی.
ٹھیک ہے، 5 دینار میں 100 فلس کا ہم مان لے، فرض کیجئے 2 بٹن، ٹھیک ہے، یہ 2 بٹن جو 100 فلس کا اس کی شے میں ہوگا، یہ 2 بٹن سے جتنی بھی نمازیں پڑھے گا اس لباس کے ساتھ نماز باطل. ایک دوسری چیز، اس 2 بٹن مقدار بھر پیسے کے لیے جب تک وہ ادا نہیں کرے گا وہ مجرم و گناہگار کہلائے گا، وہ ظالم کہلائے گا، اور وہ دوسروں کا حق کھانے والا کہلائے گا. وہ شخص آپ دیکھیں ایک عالم دین کہ جس نے بھول سے امانت رہ گئی تھی اس کے پاس. اب میں آپ کو ایک سوال، جو دوسرا امپورٹنٹ سوال ہے، بتائیے یہ فرق جو اتنی اہمیت اور اتنی تاکید پائی جاتی ہے، یہ آیا کہاں سے؟ یہ موضوع مسلمانوں کے دوسرے فرقے میں یہ موضوع ہے ہی نہیں. تو اب یہ فرق، اب صرف یہ ہم شیعوں میں تو ہے، ہم شیعوں میں آیا کہاں سے؟ اچھا اب کیا خالی ہم شیعہ ہی پکڑے جائیں گے؟ اگر ہاں دیکھیے دوسرے مسلمان کیوں ہے، اگر دوسرے مسلمانوں نے ان کو اگر نہیں معلوم تھا، ٹھیک ہے، تو ان سے سوال صرف ولایت کا ہوگا، لیکن تحقیق کر سکتے تھے اور تحقیق نہ کی. اب آپ دیکھیے فرق کتنا ہے. ایک طرف جو ہے وہ 100 فلس کے لیے انسان کی پوری عاقبت تباہ ہو رہی ہے، اور ایک طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہے. اب یہ فرق کا بنیادی سبب کیا ہے؟ کہاں سے فرق آیا؟ فرق کا سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے فقہ اپنی کہاں سے لی ہے؟ غدیر سے لی ہے. تو اصل امامت میں فرق کتنے فرق کا سبب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں نماز باندھ کے ہاتھ کوئی پڑھتا ہے، نماز باطل. باطل کا مطلب کیا؟ ان قبلت قبل ما سوا، ان ردت رد ما سے. نماز باطل ہوگی تو سب باطل. تو اس کا مطلب ایک آدمی 80 سال تک نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز باطل. یہ نماز باطل کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ایک سبب ہے، ہمارے یہاں مثال کے طور پہ فرض کیجئے بسم اللہ جو ہے یا آمین کہنا، سورہ الحمد کے بعد تامین جو ہمارے یہاں باطل کر دیتا ہے نماز کو. اگر کوئی شخص تکتف و تامین کہتے ہیں آمین کہنا سورہ الحمد کے بعد، ٹھیک ہے، چھٹے امام نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آمین کہہ دیتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تکتف یعنی ہاتھ کو باندھ کے پڑھنا، ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہمارے یہاں مثال کے طور پہ اگر قبلہ رخ جانور ذبح نہیں کیا گیا ہے تو جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. اگر جان بوجھ کے میں قبلہ دائیں طرف ہے اور بائیں طرف جانور کو ذبح کروں تو جانور کیا ہے؟ وہ حرام ہو جائے گا. اور مسلمانوں کے دوسرے فرقے میں کیا ہے؟ آپ قبلہ رخ ہونا جانور کا ذبح ہونا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزو، کتنا فرق آگے آپ دیکھیں. اب ایک ایک چیز آپ اگر جزئی، یہ فرق کا بنیادی سبب کیا ہے؟ ولایت میں فرق. ہم نے فقہ اپنی کہاں سے لی ہے؟ غدیر سے لی ہے. اور مسلمان اب یہی مشکل آپ دیکھ لیں، کیونکہ نہیں لیا انہوں نے مسلمانوں نے. اب شہزادی سلام اللہ علیہ نے اسی لیے سارا فوکس جو کیا وہ اس ولایت پہ کیا اور اس سے انحراف کے اسباب بتائے. وہ میں بس کہہ کے بس مصائب کی طرف آ رہا ہوں. 2 جملے انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں آپ اس پہ سنیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. شہزادی نے بنیادی ریزن بتایا کہ یہ جو لوگ الگ ہوئے ہیں ولایت سے اور جان بوجھ کے الگ ہوئے ہیں، سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ جان کے یہ الگ ہوئے. اس کا سبب کیا تھا؟ سب سے پہلا سبب تھا کہ ان کے دلوں میں نفاق چھپے ہوئے تھے. جیسی رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی فوراً انہوں نے اپنا نفاق ظاہر کر دیا. یعنی ایک قانون دیا شہزادی نے کہ کبھی بھی منافق موالی نہیں ہو سکتا. کبھی بھی منافق جو ہے موالی نہیں ہو سکتا. دوسرا سبب کیا تھا؟ شیطان کی پیروی. جب بھی معاشرہ شیطان کی پیروی کرے گا، کیا فرماتی ہیں شہزادی؟ آپ دیکھیے جملے میں آپ جلدی جلدی پڑھتا ہوں آپ کی خدمت، 2-4 جملے. فَلَمَّا اخْتَارَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ دَارَ أَنْبِيَائِهِ وَمَأْوَى أَصْفِيَائِهِ، کہ جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کا وہ گھر جو انبیاء کے لیے اللہ نے انتخاب کر رکھا ہے، یعنی آخرت، جب نبی کو اللہ نے اس دنیا سے اٹھایا، ظَهَرَ فِيكُمْ حَسْكَةُ النِّفَاقِ، کہ جب اللہ نے نبی کو اٹھا لیا تو تمہارے درمیان نفاق کا بیج ظاہر ہوا. حسکا بھی جانتے ہیں شہزادی کے الفاظ میں بھی حکمت پائی جاتی ہے. بیج ہمیشہ جب آپ کوئی پھل خریدیے بازار سے
تو بیج دکھتا نہیں ہے، بیج ہمیشہ پھل سے کور رہتا ہے. جب آپ گودا کھا لیجئے گا، اصل پھل کھا، تب بیج نکلتا ہے. ٹھیک ہے. شہزادی نے بڑی حکمت کے ساتھ الفاظ کو استعمال کیا کہ جیسے ہی نبی اس دنیا سے گئے، اس قدر جو ہے، یعنی تم نے اپنے ظاہر کو سجا رکھا تھا کہ وہ نفاق کا بیج دکھ نہیں رہا تھا. جیسے نبی اس دنیا سے گئے، تمہارا وہ اندر چھپا ہوا بیج وہ ظاہر ہو گیا. ظہر فیکم حسکۃ النفاق سملا جلباب الدین، کہ جیسے گودا ہوتا ہے نا، بیج کے اوپر آم ہے، گٹلی اندر، اور اوپر سے مزیدار. ٹھیک ہے. شہزادی فرماتی ہے کہ اوپر سے اس کے اوپر جو ہے، اس بیج کے اوپر سے ایک دین کی چادر تھی، دین کا لباس تھا. لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں بڑا دیندار ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی، بڑا مجاہد ہے. گرچہ مسلمانوں کے لیے بہرحال بعض مواقع ایسے آتے تھے جس میں ظاہر ہو جاتا تھا کہ کون صحیح کون غلط ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے چوغے جو ہے پہنے رکھے تھے. جیسے ہی جو ہے وہ نبی اس دنیا سے گئے، تمہارا بیج ظاہر ہوا. وَنَطَقَ كَاظِمُ الْغَاوِينَ، اور اس وقت جو ہے جو لوگ اپنا منہ بند کیے ہوئے بیٹھے تھے، قظم کہتے ہیں برداشت کرنے کو، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ النَّاسَ، وہ لوگ جو اپنے غیظ کو، اپنے غصے کو دباتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام کا بیٹا ایک غلام نے جو ہے، وہ میں نے پڑھا پچھلی مجلس میں پڑھا تھا، غلام نے جو ہے وہ سیخ سے جو ہے بیٹے کو زخمی کیا، اور بیٹا آپ کا بچہ مر گیا، شہید ہو گیا. تو امام فوراً آپ نے یہ آیت کو پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ النَّاسَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یعنی کہ جب انسان بہت شدت کے ساتھ کسی چیز کو چھپاتا ہے تو اس کو قظم کہتے ہیں. فرماتی ہیں شہزادی، وَنَطَقَ كَاظِمُ الْغَاوِينَ، گمراہوں کا جو سردار اپنی گمراہی کو بڑی شدت کے ساتھ چھپائے بیٹھا ہوا تھا، اس نے گفتگو کرنا شروع کر دی. وَنَبَغَ خَامِلُ الْعَقِلِّينَ، اور جو پست تھا بالکل، اس نے جو اپنی زبان کھولنا شروع کر دی. وَحَدَرَ فَنِيقُ الْمُبْطَلِينَ، اور جو باطل تھا، گمراہ تھا، اس نے اپنی ہرزہ گوئی شروع کر دی. فَخَطَرَ فِي عَرَصَاتِكُمْ، اب دیکھیں ایک سبب کیا تھا؟ نفاق. وَأَنْغَزَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْرَزِهِ، اور دوسرا بنیادی سبب تھا کہ شیطان نے بھی اپنی پناہ گاہ سے اپنا سر باہر نکالا. آپ نے کچھوے کو دیکھا ہے، کچھوے کو جو پیٹھ اللہ نے دی ہے وہ بہت مضبوط شیلڈ ہے اس کی. جب بھی کوئی خطرہ ہوتا ہے اس کا، وہ منہ اپنا اندر کر لیتا ہے اور وہ اپنے سر سے اپنے آپ کو کور کر لیتا ہے، اور اتنی مضبوط ہوتی ہے اور اس سے محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے. شہزادی فرماتی ہیں کہ رسول خدا کی زندگی میں جس طرح کچھوا اپنا سر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی پیٹھ کے اندر کر لیتا ہے، اسی طرح شیطان نے بھی اپنا چہرہ چھپا کے رکھا تھا. جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی، فوراً شیطان نے اپنا سر باہر نکال دیا. تو جو کرے، بس میں دو بنیادی سبب تھا. کیا بنیادی سبب تھا؟ ایک نفاق، اور دوسرا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک نفاق اور دوسرا شیطان کی پیروی. اور بہرحال انشاءاللہ خطبے میں آپ جب مجلس سے ہوں گی ایام فاطمہ کی، تو اس میں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی مجلس میں اس کو واضح کروں گا کہ انسان جب منافق ہوتا ہے تو کیا اس کے مسائل ہوتے ہیں، کہاں تک پہنچتا ہے وہ، اور دوسرے شیطان کی جب پیروی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت مجلس میں، اگر یا جو بھی آئندہ مجلس ہوگی اس میں عرض کروں گا. تو یہ دو بنیادی سبب تھے اس معاشرے میں انحراف کے، ایک نفاق، اور یہ دونوں اپنے اثرات رکھتے ہیں. یہ دونوں جو ہیں وہ کیا کیا تباہی لے کر آتے ہیں. قرآن مجید میں نفاق کے بعد جو مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ نے ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں شیطان کی پیروی سے جو مسائل آتے ہیں، وہ مثال کے طور پہ میں خالی کاؤنٹ جو کیا تھا میں لکھ کے نوٹ کر کے لایا تھا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. انسان جب شیطان کی پیروی کرتا ہے تو عذاب الہی میں مبتلا ہوتا ہے. شیطان کی پیروی کرتا ہے تو فحشا میں مبتلا ہوتا ہے. شیطان کی پیروی کرتا ہے تو معاشرہ تباہ ہوتا ہے.
آپ غور کیجئے، ان سب باتوں کو انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا جب آپ تطبیق کریں گے۔ آج مسلم معاشرے میں جو تباہی آئی ہوئی ہے، اس تباہی کا بنیادی سبب ہے ولایت سے انحراف، ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھ لیجیے، اگر مثال کے طور پہ فرض کیجئے ولایت کی راہ پہ ثابت قدم رہتے، ٹھیک ہے، تو صرف ایک مشکل ہوتی کہ دشمن جو ہے وہ مخالف ہے، ٹھیک ہے، لیکن ولایت سے الگ ہونے کا مطلب کتنی تباہیاں آ گئیں، ٹھیک ہے، یعنی ولایت کے ساتھ رہنے سے صرف یہ تھا کہ دشمن سامنے ہے لیکن عزت رہتی، غیرت رہتی، جو ہے وہ ثابت قدم رہتے، لیکن آج ولایت کا ساتھ چھوڑنے کے سبب نہ عزت باقی ہے، نہ غیرت باقی ہے، نہ ثابت قدمی ہے، ذلیل ہے، خار ہے، بزدلی، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ نابودی آتی ہے۔ اور اس کے بعد جب انسان شیطان کی پیروی کرتا تو حق کو کبھی قبول نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا۔ نہ صرف یہ شیطان کی پیروی کرتا ہے تو انسان کفر کی طرف جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک ایک کر کے ہر ایک کا ایک ایک تجزیہ۔ اور دوسرے یہ کہ انسان سرگرداں رہتا ہے۔ آج کیوں آپ بتائیے مسلمان جو ہے، یہ مثال کے طور پہ آج کیوں فلسطین کے مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے؟ یعنی جتنے بھی ایفرٹس ہیں سب الگ الگ پراکندگی کی شکل میں، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن جو روح ہے وہ نہیں ہو پا رہی۔ کیوں؟ تنا آپ دیکھ لیجئے، جو موقف جو امام خمینی علیہ الرحمہ نے آج سے اپنی یعنی حیات میں کئی سال پہلے موقف اختیار کیا تھا، ٹھیک ہے، حتیٰ انقلاب کے آنے سے قبل، ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کے پاس اب تک ویسا موقف ہی نہیں ہے، اس سوچ تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ سرگرداں ہوتا ہے انسان، بس۔ تو دو بنیادی سبب تھا جس کی طرف شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ نے اشارہ کیا، ایک کیا تھا؟ نفاق، اور دوسری شیطان کی پیروی، ٹھیک ہے۔ ایک تیسرا اور ریزن ہے کہ جس کے سبب جو ہے وہ ظلم بڑھتا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں، وہ ہوتا ہے بڑے ٹولے کی خاموشی، اس کی تشریح آئندہ عرض کروں گا۔ جب تماشابین لوگ رہتے ہیں نا تو ظلم بڑھتا ہے، اور پورا مدینہ تماشابین تھا عزیز، کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیز، آپ دیکھیں، یعنی اتنا بڑا ستم ہو گیا مدینے میں، اتنا بڑا ستم، اور مدینہ خاموش بیٹھا دیکھ رہا، یعنی کسی میں غیرت نہیں تھی بولنے کے لیے۔ شہزادی نے ایک مقام پہ، یعنی ایک درد دل تھا شہزادی کا، کسی سے گفتگو ہو رہی تھی، تو گفتگو کے دوران آپ نے فرمایا کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اس کی اولاد میں اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، سمجھ رہے عزیزو؟ اچھا، رسول خدا نے تمام اخلاقی اصول بتا دیے تھے، مسلمانوں کو سب معلوم تھا عزیزو، لیکن آپ ذرا محسوس کیجئے کہ اس قدر مسلمانوں کی آنکھیں پھر گئیں۔ یعنی رسول خدا کی بیٹی کہ گھر پہ کوئی آئے، اچھا دروازے کو توڑ دیا، دروازے پہ لکڑی بچھا دی، لیکن دختر رسول کے اوپر ہاتھ اٹھانا، یعنی مسلمان اس پہ برداشت رہا، غیرت سے مر نہیں گئے مسلمان۔ آپ محسوس کیجئے گا عزیزو، اس درد کو محسوس کیجئے کہ کس قدر بغیرتی چھا گئی تھی، کس قدر بے حس ہو گیا تھا معاشرہ۔ یعنی لوگوں کو مر جانا چاہیے تھا کہ رسول خدا اپنی اس بیٹی کے دروازے پہ آ کے سلام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو پکڑ کے دکھاتے بھی تھے کہ یہ میری بیٹی کا گھر ہے۔ نماز صبح کے بعد باقاعدہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے جاتے تھے، اور جا کے باقاعدہ جو ہے وہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت، و معدن الرسالہ، سلام ہو آپ پر اے رسالت کی معدن ہے، رسالت کی کار، سلام ہو آپ پر و مختلف الملائکہ، اے وہ گھر والوں کے جن کے پاس فرشتوں کا آنا جانا ہے۔ یہ رسول خدا باقاعدہ سب کو دکھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے تھے آیت تطہیر کو
کہ اللہ نے آپ سے جو ہے نجاستوں کو دور رکھا ہے، یہ سب مسلمانوں کو دکھایا تھا۔ اس کے بعد بھی عزیزوں، میں اس پہ غور کیجیے گا عزیزوں، دل پھٹ جانے کے لیے کافی ہے۔ میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ دروازے کے سامنے بھیڑ ہو، ہجوم ہو، چلانا، لیکن مسلمانوں کی غیرت اس قدر مر گئی۔ یعنی مقتل کہتا ہے کہ تلوار کی جو ہے وہ جو دستہ ہوتا ہے نا، اس دستے سے شہزادی پہ وار کیے۔ اللہ یا اور عزیز دیکھیں، امام جو ہے وہ کبھی بھی گریہ بیجا نہیں کرتا ہے، امام کا گریہ بناوٹی گریہ نہیں ہوتا۔ 4 سال کے بچے امام جواد، کس قدر مصیبت رسول کی بیٹی کے پر آئی۔ امام جواد جو ہیں وہ امام رضا کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پہ ہاتھ ٹیکے اچانک گریہ کرنے لگے، اچانک رونے لگے۔ تو امام رضا نے پوچھا کہ بیٹا گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا مجھے دادی کے مصائب یاد آ گئے۔ یعنی اتنے مصائب آئے شہزادی پر۔ مقتل کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کہ رسول خدا کی وفات کے بعد شہزادی کی آنکھیں ہمیشہ سرخ رہا کرتی تھی، ہمیشہ آپ اپنے سر پہ پٹی باندھ کے رہتی تھی، اس قدر آپ کے سر میں درد ہوا کرتا تھا، اور ہمیشہ آپ کمر خمیدہ رہتی تھی۔ بس عزیزوں میں پورے مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ درد اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت ختم ہو گئی تھی، کوئی بولنے والا نہ تھا۔ میں بس ایک منظر بیان کر دوں اور مجلس ختم کروں عزیز۔ مقتل کہتا آپ نے یہ جملہ سنا ہے نا، یہ آج مجھ سے کسی نے بیان کیا اور واقعا زبان حال تو یہی عرض کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا کائنات جب شہزادی کو غسل دینے لگے تو غسل دیتے دیتے شہزادی فضہ فرماتی ہیں کہ مولا کائنات جب باہر نکلے تو اس طرح گریہ کر رہے تھے کہ جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے گریہ کرتا ہے۔ کان یبکی کالطفل، اللہ، یعنی بچہ کیسے بلک بلک کی گریہ کرتا، ایک بچے کی طرح بلک بلک کی گریہ کرتا۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے پوچھا کہ اے مولا کیا بات ہے، آپ کو اس طرح گریہ کرتے ہوئے میں نے کبھی دیکھا نہیں، اور آپ تو بچوں کو کہہ رہے تھے کہ گریہ نہ کرنا، آپ نے حسنین سے کہا کہ بچوں چیخ کے نہ رونا، آپ نے زینب کو خاموش کرایا کہ بیٹی زینب زیادہ چیخ کے نہ رونا، بلند آواز سے نہ رونا اپنی ماں کو، آپ نے شہزادی ام کلثوم کو خاموش کرایا۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات بلبلا کے رو کے فرماتے کہ فضہ میری فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ یا اللہ، انا للہ انا الیہ راجعون۔